ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ ان بے شک الذین جو لوگ، ان الذین بے شک جو لوگ، یشترون بیچ ڈالتے ہیں، یشترون بیچ ڈالتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کے عہد کو، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں، وَأَيْمَانِهِمْ ایمان قسمیں، وَأَيْمَانِهِمْ اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں، ثمناً قلیلا، ثمن قیمت، قلیل تھوڑی، ثمناً قلیلا تھوڑی سی قیمت کے عوض، اولئک یہ لوگ، لا خلاق، لا نہیں، خلاق حصہ، لہم ان کا، لا خلاق لہم ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، فی الآخرہ آخرت میں، آخرت کی نعمتوں میں، آخرت کی رحمتوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، ولا اور نہ، یکلمو بات کریں گے، ہم ان سے، اللہ اللہ، ولا یکلمہم اللہ اور اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کریں گے، ولا اور نہ، ینظرو دیکھیں گے، الیہم ان کی طرف، ولا ینظر الیہم اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھیں گے۔ زیادہ جو ترجمہ ہے زیادہ مناسب وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، ولا ینظر الیہم اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا اور نہ ہی، یزکیہم اللہ تعالیٰ ان کو پاک کریں گے، ولا یزکیہم اور اللہ تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہوگا، علیم دردناک، وَلَهُمْ عذاب علیم اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ اصلاً تو یہ آیت نازل ہوئی ہے یہود و نصارہ کے بارے میں، اصلاً تو یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے دین کو انہوں نے کاروبار بنا لیا تھا، اور وہ چیزیں جس سے ان کو مالی فائدہ حاصل ہوتا تھا ان چیزوں کو وہ بیان کرتے تھے، بتاتے تھے، اور جو صحیح پورا برحق پیغام ہے اللہ کا اس کو چھپا دیتے تھے۔ لوگ ناراض ہو جائیں گے ہم سے، ہمارے فائدے کی چیزیں بند ہو جائیں گی، اصلاً تو یہ کلام ان کے لیے نازل ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب تشریف لائی تو اب ہونا یہ چاہیے تھا، ان کے پاس جو کتاب تھی اس میں وہ کتاب بالکل کھول کے بتا رہی تھی کہ یہ سچے نبی ہیں، لیکن اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ یہ سچے نبی ہیں، برحق نبی ہیں، تو پھر لوگ ان کو چھوڑ کر مسلمان ہونا شروع ہو جاتے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف آنا شروع ہو جاتے، تو ان کے فائدے، مفاد، ان کے کاروبار سب ختم ہو جاتے، ان کی عزت،
وہ جو ان کی بنائی ہوئی تھی انہوں نے ایک جھوٹی عزت، وہ سب ختم ہو جاتی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دنیاوی فوائد کے لیے، دنیاوی اغراض کے لیے اللہ کے دین پہ پردے ڈال دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا انہوں نے بالکل مناسب نہیں سمجھا، اس کو چھپا دیا کہ اگر لوگ ان کو نبی ماننا شروع کر دیں گے تو ہمیں کون پوچھے گا، ہمارے مفادات، ہمارے کاروبار، ہمارے یہ سب کچھ سب ٹھپ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ ان کو پتہ لگ چکا تھا کہ اللہ کے سچے نبی تشریف لا چکے ہیں، برحق نبی، ان پر جو نازل ہو رہی ہے وحی ہے، جو کتاب ہے سچ ہے، ان پر جو معجزات ہیں برحق ہیں، اللہ کے آخری، ان کو پتہ چل چکا تھا۔ لیکن انہوں نے اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنے ذاتی مفادات کو اور اغراض کو ترجیح دی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے گوارا فرما سکتے ہیں؟ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، دنیا کا تھوڑا بہت فائدہ تو جو حاصل کرنا تھا انہوں نے حاصل کر لیا، لیکن کل قیامت والے دن آخرت کی نعمتوں میں، جنت کی نعمتوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں، بلکہ یہ لوگ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ ان سے نہ تو بات کرنا گوارا فرمائیں گے اور نہ ہی ان کو دیکھنا گوارا فرمائیں گے، اور ولا یزکیہم، نہ ہی اللہ ان کو پاک کریں گے، نہ ہی اللہ ان کو پاک کریں گے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ مسلمان جو کسی گناہ کے مرتکب ہوئے اور دنیا میں اس گناہ کی مغفرت نہ ہو سکی، تو آخرت میں ممکن ہے، اللہ نہ کرے لیکن ممکن ہے کہ آخرت میں اسے کچھ نہ کچھ اس کی سزا بھگتنی پڑ جائے۔ لیکن یہ جو سزا ہے نا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ بطور عذاب کے ہو، بلکہ اس لیے ہے کہ دنیا کے اندر جو گناہ اس کے رہ گئے تھے ان گناہوں سے اس کو پاک کیا جائے۔ اب اس کو پاک کر دیا جائے گا، وہ جہنم میں کچھ عرصے کے لیے جائے گا بالکل پاک صاف ہونے کے لیے، کچھ عرصہ بہرحال اس کو سزا بھگتنی پڑے گی، اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے اس سے، لیکن بالآخر اللہ پاک اس کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لیکن یہ مجرم اتنے بڑے تھے کہ ولا یزکیہم، ان کو اللہ کبھی پاک نہیں فرمائیں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں انسانیت ساری کی ساری اللہ کے پیغام کو سنے، سمجھے، اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا کام ہے کہ وہ اللہ کا دین انسانوں تک پہنچائیں، کھول کے بتائیں، لیکن کچھ لوگ یہ سوچ کر کہ اگر ہم اللہ کا دین لوگوں کو بتانا شروع کر دیں تو ہمارے مفادات ختم ہو جائیں گے، ہماری روزی روٹی بند ہو جائے گی، ہمارے کاروبار تباہ ہو جائیں گے، وہ اللہ کے دین کو نہیں بیان کرتے، نہیں چھپاتے۔ یہ آیت ان سب کے لیے، یہ آیت ان سب کے لیے، کیونکہ اللہ کا دین، اللہ کا کلام، اللہ کا حکم، اللہ کا فرمان وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ ان الذین یشترون، جو لوگ بیچ ڈالتے ہیں بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو۔ اب اللہ کے عہد سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بار بار مخاطب کرتے ہیں، مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں تمہیں ذمہ داری دے رہا ہوں، اس ذمہ داری کو لو۔ یہ اللہ کا عہد ہو چکا ان کے ساتھ کہ ٹھیک ہے یا اللہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو اللہ کی بات کا ماننا لازم ہو گیا، اس کو اپنانا لازم ہو گیا، یہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا بندے اور رب کے درمیان۔ لیکن جو لوگ دنیاوی مفادات کے لیے اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہدوں کو توڑ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو 3-4 دن شدید زخمی حالت میں رہے، بہت شدید حالت خراب تھی۔ پھر محسوس بھی ہو گیا کہ شاید میں اس بیماری سے اور اس تکلیف سے صحت یاب نہ ہو سکوں، تو اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، تو بڑی نصیحتیں فرمائیں ان کو، بہت سی ہدایات اور نصیحتیں۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اے میرے بیٹے، لا تبع الآخرتک بدنیاک بل تبع دنیاک بآخرتک، کبھی اپنی آخرت بیچ کے دنیا کمانے کی کوشش نہ کرنا۔ ہاں، آخرت کمانے کے لیے دنیا بیچنی پڑ جائے تو دنیا بیچ دینا، دنیا کا سودا کر لینا، دنیا کا سودا کر لینا، دنیا کو بیچ دینا، دنیا کا نقصان اٹھا لینا، لیکن آخرت کا سودا نہ کرنا۔
آخرت کا نقصان نہ کرنا. یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کا سودا کر بیٹھتے ہیں اور اس کی قیمت کیا ادا کرتے ہیں؟ دنیا کا معمولی سا کوئی فائدہ، کوئی عہدہ، کوئی منصب، دنیا کا کوئی پروفٹ، کوئی نفع. ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو لوگ اللہ کے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں، وایمانہم، اور اپنی قسموں کو، ثمنا قلیلا، تھوڑے سے فائدے کے عوض، تھوڑے سے فائدے کے عوض. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کا آخرت کی نعمتوں میں کوئی حصہ نہیں. ولا یکلمهم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں فرمائیں گے. ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں فرمائیں گے. ولا یزکیہم، اللہ تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں فرمائیں گے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. وَإِنَّا، اور بے شک، وَإِنَّا، اور بے شک، منہم، ان میں سے ہی، یہود و نصارہ اور خصوصاً یہود، یہود و نصارہ اور خصوصاً یہود. وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے، لَفَرِيقًا، ایک فریق ایسا بھی ہے، ایک جماعت ایسی بھی ہے، ایک گروہ ایسا بھی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یلوونا، جو مروڑتے ہیں، یلوونا، جو مروڑتے ہیں، السنتہم، اپنی زبانیں، جو اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں، بالکتاب، کتاب پڑھتے وقت. یلوون السنتہم بالکتاب، جو کتاب پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں. لی، تاکہ، تحسبوہ، تم اس کے بارے میں یہ سمجھو کہ من الکتاب، یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے. وما، حالانکہ نہیں، ہوا وہ، من الکتاب، کتاب کا حصہ ہوتا ہے. وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا. اور لیکن ان کے پڑھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جو انہوں نے پڑھا ہے وہ بھی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ انہوں نے الفاظ کو اس حد تک بدل دیا ہوتا ہے کہ وہ الفاظ اس کتاب کے نہیں ہوتے، لیکن شو یہ کروا رہے ہوتے ہیں یہ بھی کتاب کا حصہ ہے. ہم پہلے پارے میں بھی پڑھائے ہیں، چھٹے پارے میں بھی پڑھیں گے. یہود الفاظ کو توڑ مروڑ کر بولا کرتے تھے اور مطلب کہیں سے کہیں چلا جاتا تھا. پہلے پارے میں ہم نے پڑھا کہ ایک لفظ استعمال ہوتا تھا محفل کے اندر، راعینا. راعینا کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی تھوڑا سا ہمارا بھی خیال کیجئے، تھوڑی ہماری رعایت کیجئے، تھوڑی ہماری طرف توجہ فرمائیے. راعینا کا لفظ مسلمان بسا اوقات یہ لفظ بول دیتے تھے. یہود اسی لفظ کو تھوڑا سا غلط کر کے، خراب کر کے اور زبان کو مروڑ کے بولتے تھے. وہ کہتے تھے راعینا، راعینا. اب ایک یا کا فرق پڑا درمیان میں، عین کے بعد یا زیادہ کر دی، لیکن معنی میں زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا. راعینا کا معنی یہ تھا ہماری طرف توجہ فرمائیے، ذرا ہمارا بھی خیال کیجئے. اور راعینا کا مطلب یہ بن گیا اے ہمارے چرواہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بلاتے تھے اے ہمارے، اس کا مطلب یہ بنتا تھا اے ہمارے چرواہے. تو اللہ رب العزت نے وہاں پر منع فرما دیا مسلمانوں کو، لا تقولوا راعینا، تم نے یہ لفظ ہی نہیں بولنا، بلکہ یوں کہا کرو انظرنا، اللہ کے نبی تھوڑی ہماری رعایت فرمائیے، توجہ فرمائیے، ہماری طرف نظر فرمائیے ہم پر کچھ. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کبھی آتے تھے تو ایک بڑا معروف واقعہ ہے جو 28ویں پارے میں بیان ہوگا کہ وہ آ کر کہنے لگے، ویسے تو سلام کیا جاتا ہے السلام علیکم، تو یہ آئے اور آ کر کہنے لگے السلام علیکم، السلام علیکم. لام کو سائلنٹ کر دیا، لام نہیں بولا،
سلام نہیں سام بولا، لیکن اس طرح کہ زیادہ محسوس نہ ہو. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی سمجھ گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سن رہی تھیں، وہ بھی سمجھ گئی. اس کا مطلب سام کا مطلب ہوتا ہے موت. السلام علیکم کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم کا علیکہ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا تو اس کا مطلب بہت غلط بن جاتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ برداشت نہیں کر سکی، فوراً بول پڑی وعلیکم السلام، کہ جو بد دعا تم دینے کی کوشش کر رہے ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ تم پہ پڑے. اب یہ ان کی حرکتیں ہوتی تھی، الفاظ کو اس طرح مروڑنا کہ مطلب کہیں سے کہیں چلا جائے. یہ حرکت یہ عرصہ دراز سے کر رہے تھے اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی، کہ لفظ پڑھتے تھے لیکن اس لفظ کو مروڑ کر اس کا معنی کہیں سے کہیں بنا دیتے تھے. ہمارے ہاں ایک شعر بڑا مشہور ہے کہ ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا، ہم دعا پڑھتے رہے وہ دغا لکھتے رہے. تھوڑے سے فرق سے مطلب کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. یہ اپنے فائدے کے لیے الفاظ کو اس طرح ہیر پھیر کر بیان کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی یہ خیانت، یہ علمی خیانت، یہ بددیانتی یہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے الفاظ کے ساتھ، یہ کر کیا رہے ہیں. وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے لَفَرِيقًا، ایک جماعت ایسی بھی ہے، یلوون السنتہم، کہ وہ اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں، بالکتابی، کتاب پڑھتے ہوئے، لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ شاید کتاب کا حصہ ہے، وما هو من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں، ہوا یہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایسے ہی آیا ہے، یہ لفظ یا یہ جملہ یا یہ بات اللہ کی طرف سے ایسے ہی آئی ہے. وما ہوا، حالانکہ وہ نہیں ہوتی، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، الکذب، جھوٹ. وَيَقُولُونَ علی اللہ الکذب، یہ لوگ اللہ کے بارے میں جھوٹ کہہ رہے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اس کو جانتے بھی ہیں، جانتے بوجھتے یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کہہ رہے ہیں. وما کان لبشر، وما، اور نہیں، کانا، شایان شان، مناسب، جائز، لائق. ما کانا، نہیں ہے شایان شان، نہیں ہے مناسب، نہیں ہے جائز، لبشر، کسی انسان کے لیے، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ شایان شان نہیں ہے، ان کہ یؤتیا، دے رکھی ہو اس کو، یؤتیہ، دے رکھی ہو اس کو، اللہ تعالی نے، الکتاب، کتاب، جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دے رکھی ہو، والحکم، اور حکمت دے رکھی ہو، فہم و فراست دے رکھی ہو، والنبوہ، اور نبوت دے رکھی ہو. جس شخص کو، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے رکھی ہے، کتاب دے رکھی ہے، فہم و فراست دے رکھی ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے ثم یقولا، کہ وہ کہے للناس، لوگوں سے، کونو، کہ تم بن جاؤ، عبادن، عبادت گزار، لی، میرے. اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم میرے عبادت گزار بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. یہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہو، کتاب دی ہو، اور لوگوں سے یہ کہے کہ تم میرے عبادت گزار بن جاؤ. تو اے دنیا عیسائیت،
تم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود قرار دے رہے ہو تم غلط ہو. تم جو ان کی عبادت کرتے ہو غلط ہے. تم جو ان کو خدائی کے درجے پہ فائز کر رہے ہو غلط ہے. وہ تو کہہ ہی نہیں سکتے. ہم انشاءاللہ سورہ المائدہ کے آخر میں پڑھیں گے، بالکل آخری آیات. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال فرمائیں گے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ کیا آپ نے یہ کہا تھا؟ یہ تو اس وقت دیکھنے میں آئے گا. ہم تو خیر نہیں دیکھ پائیں گے کہ کیا کیفیت ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب یہ سوال ہوگا ان سے. بہت بڑا سوال. اللہ تعالیٰ یہ سوال فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے کہا تھا؟ تو احادیث میں آتا ہے کہ 500 سال کا عرصہ ایسا گزرے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سوال کی ہیبت سے جواب نہیں دے پا رہے ہوں گے، ایسے جیسے الفاظ ساتھ دینا چھوڑ جائیں. پھر اللہ تعالیٰ خود ان کو الفاظ عطا فرمائیں گے اور پھر وہ اللہ کے عطا کیے ہوئے الفاظ پہ جواب دیں گے. سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ مجھے تو یہ بات کہنے کا حق ہی نہیں تھا. آپ کی ذات بہت عظیم برتر ہے، مجھے تو یہ بات کہنے کا حق ہی نہیں تھا. ان کنت قلتہ فقد علمت، میں نے کہا ہوتا تو آپ جانتے ہوتے. تعلم ما فی نفسی، جو کچھ بھی میرے دل میں بھی ہے آپ تو وہ بھی جانتے ہیں. ولا اعلم ما فی نفسک، آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں جان سکتا، لیکن میرے دل میں جو کچھ ہے آپ جانتے ہیں. اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ جانتے ہوتے، اور میں نے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے تو شروع میں یہی کہا تھا اعبدوا اللہ ربی وربکم. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیسے ممکن ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، کتاب عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، وہ شخص کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم میرے عبادت گزار بن جاؤ؟ ولیکن، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کونو، اے لوگو تم بن جاؤ ربانیین، رب والے، تم اللہ والے بن جاؤ، تم رب کے عبادت گزار بن جاؤ، اس کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ. کیونکہ تم لوگ تعلمون، سکھاتے ہو، کتاب. بما کنتم تعلمون الکتاب، کیونکہ تم لوگ تو خود کتاب سکھا رہے ہو. وبما کنتم، اور کیونکہ تم تدرسون، خود اس کتاب کو پڑھ رہے ہو. یہ کتاب جو اللہ کی طرف سے اتری ہے، تم یہ کتاب خود بھی پڑھ رہے ہو اور اوروں کو بھی پڑھا رہے ہو، تو تمہیں تو چاہیے کہ تم اس کو پڑھ کے اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ. ولا یأمرکم، ولا نہیں، یأمرکم وہ تمہیں حکم دے سکتا، ولا یأمرکم وہ تمہیں حکم نہیں دے سکتا، ان کہ تتخذوا تم بناؤ، الملائکۃ فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابا رب. وہ تمہیں حکم نہیں دے سکتا کہ تم ملائکہ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو، وہ تمہیں اس کا حکم دے ہی نہیں سکتا. کیا یأمر وہ حکم دے سکتا ہے کم تمہیں بالکفر، کفر کا؟ ایامرکم بالکفر، کیا بھلا وہ تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے؟ بعد، اس کے بعد، اذ جب کہ انتم تم مسلمون فرما بردار بن چکے ہو. جب تم فرما بردار بن چکے ہو تو کیا اس کے بعد وہ تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے؟ تو اللہ نے ایک کتاب اتاری، نبی نازل فرمائے، نبی مبعوث فرمائے، اس کتاب کو مان کر لوگ سیدھے راستے پہ آ گئے. اس نبی پر ایمان لا کے کیسے ممکن ہے کہ وہ نبی لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑو اور مجھے پوجنا شروع کر دو اور میری والدہ کو پوجنا شروع کر دو، یا تم فرشتوں کو رب بنا